جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ WHO نے کل ایک بڑی بات کہی اور وہ بات ہے بھارت میں جو اس وقت کرونا کی لہر ہے اور خاص قسم جو بھارت میں اس وقت موجود ہے، بھارتی قسم کے نام سے دنیا میں مشہور ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیڈلی ہے، کہ اب تک کے جو جتنی قسمیں ہیں وہ سب سے زیادہ مہلک ہے، اور ستم یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی ویکسین اثر نہیں کر رہی۔ اور یہ جو خطرے کی گھنٹی بھارت میں بجی اور جس طریقے سے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کیس بڑھتے چلے جا رہے ہیں کرونا کے، اور عالمی ادارہ صحت بھی جو ہے اس کے سامنے لاچار نظر آ رہا ہے کہ جی ویکسین بھی اثر نہیں کر رہی، تو جب اس صورتحال کے اندر ایسے معاملات ہوں تو پھر انسانوں کو اور لوگوں کو خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب، دو تین چیزیں بہت کلیئر کرنے والی ہیں جو ہم لوگ کلیئر نہیں کرتے، ہمارے لوگ کلیئر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکسین بنیادی طور پر دوا نہیں ہے، یہ اثر نہیں کرتی۔ ویکسین بنیادی طور پر ویکسین بنیادی طور پر عثمان صاحب یہ ہے کہ یہ ایک مصنوعی وائرس ہے جو بنایا جاتا ہے اس سے ملتا جلتا، اور یہ جب جسم کے اندر زیادہ مقدار میں داخل کیا جاتا ہے تو جسم کا جو مدافعتی نظام ہے وہ اچانک جاگ پڑتا ہے اور وہ اس سے جنگ کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وائرس چھپ کے ایک قطرہ سے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ اندر جا کے جب وہ جاگتا ہے مدافعتی نظام تو اس وقت تک وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ویکسین کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان نہیں، پوری دنیا میں یہ جو کرونا وائرس ہے، اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری طرح سے ملتی جلتی ایک ویکسین بنا لی گئی ہے، میں ایک چیز آرٹیفیشل وائرس، تو وہ شکل بدل دیتا ہے، اور جب وہ شکل بدل دیتا ہے تو آپ کی پوری ویکسین جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی۔ اور یہ کام آپ تجربہ ہوا ہے انفلوئنزا کے، اس کا وائرس تھا، ہر سال نئی ویکسین بنانی پڑتی ہے، لیکن اس ویکسین کے اندر ہر سال 4-5 لاکھ بندہ مر جاتا ہے، کیونکہ در بار 4-5 لاکھ ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین آج تک نہیں بنی، اسی چکر پہ اس کی نہیں بن سکی، ایڈز کی نہیں بن سکی، 5 کروڑ بندہ مر چکا ہے عثمان صاحب، 5.5 کروڑ۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ امیونٹی سسٹم کو سٹرونگ کرنا ہے، تو دو چیزیں ہمیشہ سے اول سے ریکویسٹ کرتا ہے، آج بھی کروں گا، کہ بنیادی طور پر انسان کا جو مدافعتی نظام ہے وہ جب تک انسان یہاں سے مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ڈسٹرب ہیں تو آپ کا مدافعتی نظام بھی ڈسٹرب ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کو ظاہر بات ہے پسینہ بھی آئے گا، آپ کا معدہ بھی خراب ہوگا، آپ کو زیادہ پیشاب بھی آئے گا، آپ کا دل بھی دھڑکے گا، یہ سارا، کیونکہ یہاں پریشانی ہے۔ یہاں پریشانی کب ہوگی؟ جب آپ کو وائرس کا خوف دور کیا جائے۔ وائرس کا خوف دور کرنے کے لیے ایک ہی طاقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ذات ہے کہ جس نے یہ پیدا کیا ہے وہی اس کو ختم کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ہم رجوع کریں کیونکہ بنیادی طور پر وائرس کو 10,000 دفعہ سمجھایا ہے کہ وائرس بنیادی طور پر آج تک سائنس اس بات کا اندازہ نہیں کر سکی کہ یہ کیسے پیدا ہوا تھا اور یہ کیسے تباہ ہوگا، تباہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک، اپنی موت آپ مرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ وائرس اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے غائب بھی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ خاص جگہوں کو منتخب کر کے وہاں کرتا ہے۔ یہ سارے اس کے راز ہیں۔ جب تم راز نہیں جانتے ہو تو پھر کم از کم اپنی تحقیق، ہم منع نہیں کرتے، آپ تحقیق جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وائرس پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وہ جو مجھے اسٹرینگتھ ملنی ہے، دیکھیں نا عثمان صاحب، میں گزر رہا ہوں ایک جنگل سے، اس جنگل میں میرے پاس بندوق جو ہے وہ کہتا ہے جی میں اتنا وہاں سے بندوق لے کے آ رہا ہوں، وہ بندوق جو آدھے راستے میں دوں گا، جب تک میرے پاس بندوق نہیں ہے مجھے آیت الکرسی تو پڑھنے دو یار، صحیح بات، میں سکون تو جب بندوق آئے گی بندوق بھی شیر کو چلا لوں گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں آیت الکرسی بھی نہ پڑھو، آپ خود دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے رجوع کیا ہے، کتنے لوگ اتنی بے دلی کے ساتھ، اتنے اس کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ مانو اللہ کو، نہ مانو اس کو، مذہب کو، اسٹرینگتھ کے طور پہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آخری ایک آدمی کا علاج جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، there is something big behind you، تمہارے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو تمہیں سپورٹ کری، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور بندہ جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ یہ ہے بنیادی چیز جو کہ اب ہمیں کرنے والی ہے۔ انڈیا کے اندر جو حال ہوا ہے، اب اس انڈیا کے اندر مسئلہ سارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نشانیاں ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھتے کوئی نشانیاں ہیں؟ آج سے میں نے تقریباً 1 سال پہلے میں نے ایک کالم لکھا تھا، اور وہ کہ اسرائیل کیوں بچا ہوا ہے، اس کو میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کو ایک خاص وقت کے لیے بچانا ہے، اور وہ بچے گا۔ 1.5 سال پہلے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ بچا ہے، آج وائز بچا ہوا، کیونکہ اس کو آخری زمانے میں لڑائی، لیکن بہرحال جی احتیاط تو ہمارا فرض ہے، احتیاط تو کرنا، احتیاط پہ تو کوئی نہ پیسے لگتے ہیں نہ کوئی وسائل خرچ ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کا رسول کہتے ہیں تو احتیاط کریں۔ ہم تو احتیاط کرنے کو بھی تیار نہیں، ہم کہتے ہیں ماسک پہن لو، ہاتھ نہ ملاؤ، گلے نہ ملو، ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو کم از کم عید آ رہی ہے، اس کے اوپر تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔
क्योंकि ज़ाहिर बात है 4-5 लाख हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन आज तक नहीं बनी, इसी चक्कर पे कोई बना। इसकी नहीं बन सकी, वे एड्स की नहीं बन सकी। 5 करोड़ बंदा मर चुका उस्मान साहब, 5.5 करोड़। तो असल मसला यह है कि ये एक बात तो यह है कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना है, तो दो चीजें हमेशा से अव्वल से रिक्वेस्ट करता है, आज भी करूंगा, कि बुनियादी तौर पर इंसान का जो मुदाफियती निज़ाम है वो जब तक इंसान यहां से मजबूत नहीं होगा उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता। अगर आप डिस्टर्ब हैं तो आपका मुदाफियती निज़ाम भी डिस्टर्ब है, आप परेशान हैं, आपको ज़ाहिर बात है पसीना भी आएगा, आपका मैदा भी खराब होगा, आपको ज़्यादा पेशाब भी आएगा, आपका दिल भी धड़केगा, ये सारा, क्योंकि यहाँ परेशानी है। यहाँ परेशानी कब होगी? जब आपको वायरस का खौफ दूर किया जाए। वायरस का खौफ दूर करने के लिए एक ही ताकत है कि अल्लाह तबारक तआला के एक साथ है कि जिसने ये पैदा किया है वही इसको खत्म कर सकता है, उसके साथ हम रजू करें उसके। क्योंकि बुनियादी तौर पर वायरस को 10,000 दफा समझाया है कि वायरस बुनियादी तौर पर आज तक साइंस इस बात का अंदाजा नहीं कर सकी कि ये कैसे पैदा हुआ था और ये कैसे तबाह होगा, तबाह भी नहीं कर सकते, ठीक, अपनी मौत आप मरता है। तो इसके बावजूद भी ये वायरस अल्लाह ताला वक्त से पहले गायब भी कर देता है, अल्लाह ताला कुछ खास जगहों को मुंतखब करके वहां करता है। ये सारे उसके राज हैं। जब तुम राज नहीं जानते हो तो फिर कम से कम अपनी तहकीक, हम मना नहीं करते, आप तहकीक जारी रखें। अल्लाह ताला आपको वायरस पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको उसको खत्म करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन वो जो मुझे स्ट्रेंथ मिलनी है, देखा ना उस्मान साहब, मैं गुजर रहा हूँ एक जंगल से, उस जंगल में मेरे पास बंदूक जो है वो कहता है जी मैं इतना वहां से बंदूक लेके आ रहा हूं, वो बंदूक जो आधे रास्ते में दूंगा। जब तक मेरे पास बंदूक नहीं है मुझे आयतुल कुर्सी तो पढ़ने दो यार। सही बात। मैं सुकून तो, जब बंदूक आएगी बंदूक भी शेर को चला लूंगा। हम कहते नहीं आयतुल कुर्सी भी ना पढ़ो। आप खुद देखें कि कितने लोगों ने रुजू किया है, कितने लोग इतनी बेदिली के साथ, इतने उसके साथ। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ना मानो अल्लाह को, ना मानो उसको, मजहब को। स्ट्रेंथ के तौर पे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आखिरी एक आदमी का इलाज जो होता है वो ये होता है कि हम उसको कहते हैं कि नहीं, देयर इज समथिंग बिग बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो तुम्हें सपोर्ट करी, और वो उठ के खड़ा हो जाता है और बंदा जो अपने आप को ठीक कर लेता है। ये है बुनियादी चीज जो कि अब हमें करने वाली है। इंडिया के अंदर जो हाल हुआ है, अब उस इंडिया के अंदर मसला सारा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुछ निशानियां हैं। आप क्यों नहीं समझते कोई निशानियां? आज से मैंने तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक कॉलम लिखा था, और वो कि इजराइल क्यों बचा हुआ है। उसको मैंने कहा था कि अल्लाह तबारक तआला ने खास तौर पे इसको एक खास वक्त के लिए बचाना है और वो बचेगा। 1.5 साल पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी कि बचा है, आज वाइस बचा हुआ, क्योंकि उसको आखिरी जमाने में लड़ाई। लेकिन बहरहाल जी एहतियात तो हमारा फर्ज है, एहतियात तो करें ना। एहतियात पे तो कोई ना पैसे लगते हैं ना कोई वसाइल खर्च होते हैं, अल्लाह का रसूल कहते हैं तो एहतियात करें। हम तो एहतियात करने को भी तैयार नहीं। हम कहते हैं मास्क पहन लो, हाथ ना मिलाओ, गले ना मिलो, हम इसके लिए तैयार नहीं। ये तो कम से कम ईद आ रही है, इसके ऊपर तो तो बहरहाल कोरोना के साथ अवाम को तो बेकाबू नहीं होना चाहिए, अवाम को तो काबू में रहना चाहिए। जी नाज़रीन, इसी नोट के साथ जो है प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह एक अच्छे मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात करते हैं।